بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال اذا رمض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نظر قضاء عنه وليه اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو آپ کی خدمت میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس کی روایت کی ہے، یہ ابو داؤد کتاب الصوم میں موجود ہے، اور یہ ایصال ثواب کے متعلق جو ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہے، اور کتاب الصیام ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کی اب میں آپ کو اس کی تفسیر، ترجمہ اور ثبوت دوں گا کہ جو ہے یہ ایصال ثواب جو ہے میت کے واسطے ہے، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے ان کے لیے ہے، تاکہ جو آدمی اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے آگے ان کو اگر کوئی آدمی جو کچھ بھی ہے پڑھ کر بھیجے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو جو ہے ضرور ثواب پہنچاتا ہے۔ پہلے میں بھی اسی نسبت سے آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، اور یہ میری تفسیر کرمانی جو ہے صفحہ نمبر 91 کی میں تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ موضوع ہے میت کی منت و نظر ادا کرنا، یعنی منت اگر کسی میت نے کوئی آدمی منت مان جاتا ہے تو پھر منت جو ہے یا نظر وہ ادا کرنی چاہیے لواحقین کو، ولی کو۔ اس بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، تاکہ یہ مسائل جو ہے میرے دوست عزیز تک پہنچے، ان پر یہ عمل کریں، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ عزیز محترم، اب میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے، پھر صحت یاب ہو یا بلکہ فوت ہو جائے، تو اس کو جو ہے یہ منت کے بارے میں جو عرض کر رہا ہوں، تو وہ جو آدمی جو ہے کھانا کھلایا جائے، اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اگر اس نے نظر منت مانی ہو تو ولی اسے پورا کرے، یعنی کہ فوت ہو جائے اس کے بعد ولی جو گھر والے ہوتے ہیں، لواحقین، بھائی، باپ وغیرہ، وہ ادا کریں اس کی منت۔ کسی شخص کا ماہ رمضان میں وصال ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے جو بھی روزے ہوں گے اس میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ پھر مکمل اس نے ماہ رمضان کے جو ہے روزے کوئی نہیں رکھ سکتا، بیمار ہوتا ہے ماہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا، تو فوت ہونے کے بعد کے جو بھی روزے ہوں گے اس میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ایک روزے کے بدلے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کھانا کھلانا ہوگا۔ پھر مکمل اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو پورے روزوں کا کھانا لوگوں کو کھلانا ہوگا۔ یا اس فوت شدہ نے اس دنیا میں کوئی شریعت کے مطابق منت مانی تھی تو اس کے لیے ولی اس منت کو ادا کریں گے۔ یہ حدیث کا عزیز المحترم ترجمہ میں نے عرض کیا، اب میں اس کی کچھ تفسیر فائدہ عرض کر دیتا ہوں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ایصال ثواب ہے، میت کی روح کو ثواب پہنچے گا، منت ادا کریں گے تو اس کی روح کو اجر و ثواب ملے گا، اور اس کی نظر و منت بھی ادا ہو جائے گی۔
عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، اس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، میں تفسیر کلمان میں پوری جو ہے یہ عبارت ہے عربی۔ ترمذی شریف میں یہ ابواب الجہاد میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں نے منت و نظر مانی تھی، منت ادا کرنے سے پہلے وفات فرما گئی، اس منت کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی طرف سے منت پوری کر، منت ادا کر۔ ثابت ہوا جو منت ادا کرے گا اس کو ضرور ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، وصال فرما جائے اور اس پر ماہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ایک تو اصحال ثواب کے بارے میں مسئلہ حل ہوا کہ اس کو ثواب ملے گا، اور پھر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر 2 مہینے کے روزے باقی تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تیری بہن پر قرضہ ہوتا تو کیا تو ادا کرتی؟ اس نے عرض کی، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور ادا کرتی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ادا کرنے کے لائق ہے۔ یعنی اگر کسی کے اوپر ماہ رمضان کے جتنے بھی روزے ہوں وہ فوت ہو جائے، اس کے وارث ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین، یتیم، فقراء کو کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب اس مرحوم کو ہوگا۔ یہی تو ایصال ثواب ہے۔ اس کے میت کو، روح کو جو پڑھ کر یا کھانا کھلا کر غریب، مسکین، یتیم کو، فقراء کو کھلایا جاتا ہے، اس کو ثواب ہوتا ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض گزار ہوئی۔ حدیث ہے، بریرہ عن ابی قال جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیها صوم فصوم عنها قال نعم۔ ابن ماجہ باب ما جاء فی الصیام، باب من مات وعلیہ صیام من نظر۔ بخاری کتاب الصوم میں ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس پر روزے تھے، میں اس کی جانب سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نعم، ہاں، روزے رکھو۔ قال نعم۔ تو ثابت ہوا اس حدیث سے بھی کہ وہ روزے رکھیں گے، ان کو ایصال ثواب ہوگا، ان کو ضرور ثواب ملے گا۔ بخاری کتاب الصوم میں حدیث موجود ہے، عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ماتت امی وعلیہا صوم 15 یوما۔ بخاری کتاب الصوم میں حدیث موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی اور اس پر 15 روزے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث کتاب المناسک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا جو ہے نا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی میری ماں نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کر، بھلا بتلا اگر تیری ماں پر کسی کا قرضہ ہوتا تو ادا کر لے گی؟ اس نے عرض کیا، ضرور۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا قرضہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن، حدیث میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے اور میں اس کا آپ کی خدمت میں صرف ترجمہ کروں گا اور کچھ خلاصہ کروں گا۔
عزیز المحترمین ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے اور اس کے بعد ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا لبیک عن شبرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شبرما کون ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک رشتہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج کیا ہے، یعنی ادا کر لیا ہے، اپنا حج پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کر۔ ثابت ہوا کہ جو آدمی حج فرض ہے حج پہلے اپنا فرض ادا کرے حج پھر دوسروں کی طرف جو ہے حج کرے۔ اس کا میں فائدہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی کسی کی طرف سے حج ادا کرے تو پہلے اپنا حج جو ہے فرض ادا کرے اور اس کے بعد اس محروم یا مرحومہ کا حج ادا کرے، اس کی روح کو ثواب پہنچے گا، حج پڑے گا ثواب پہنچے گا۔ عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال حج عن ابی قال نعم۔ حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں اور میں تفسیر کرمانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے والد کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اگر تم اس کے بھائی بھلائی میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اس سے اس کی برائی میں اضافہ تو نہ ہوگا۔ دوسری حدیث ہے وہ حدیث عزیز محترم میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ ابواب الناسک میں موجود ہے، باب الحج عن المیت میں۔ حشام بن عمار ولید بن مسلم سے عثمان بن عطا ابو الفوس بن حسین سے رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے حج کے متعلق دریافت کیا جو ان کے ذمہ تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کی جانب سے حج کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی میت کے ذمہ نذر و منت کے روزے ہوں تو اس کے والد سے وہ روزے رکھے۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمہ حج ہو اور روزے ہیں تو ان کے وارث ان کے طرف سے حج ادا کریں اور روزے رکھیں، حج اور روزوں کا ثواب اس کی روح کو پہنچے گا۔ اناف کے نزدیک وارث حج ادا کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس کی طرف حج کرنے والا پہلے اپنا حج ادا کر چکا ہو۔ روزوں کے متعلق اناف کا یہ مسئلہ ہے کہ میت کے وارث ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، تمام روزوں کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ روزانہ ایک مسکین کو کھلائیں یا ایک وقت میں تمام مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو جائز ہے۔ اس کھانے کا ایصال ثواب اس کی روح کو پہنچے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے لیے نہ روزہ رکھے نہ ہی نماز پڑھے مگر دوسرے کو کھانا کھلائے۔ یہ حدیث عزیز المحترم آگے آئے گی، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان۔ یہ حدیث جامع صغیر میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کتاب الوصایا میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ ایک وہ اللہ تعالیٰ صدقہ اللہ تعالیٰ کا جو اس نے دنیا میں کام کی وہ تو ان کو ملے گا، لیکن وہ جو ایسے تین کام کر جاتا ہے، ایک وہ جو صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرے نیک اولاد جو اس کی طرف دعا کرے، پیچھے دعا کرے گی، صدقہ خیرات علم وہ اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدالو علی الخیر کفا علم ہی کے تحت لوگوں کو علم پڑھایا، نیکی کی باتیں بتائیں تو جب تک ان پر عمل ہوگا اور جتنا ان پر عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اتنا اس بتانے والے کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا، خواہ اسے وفات پائے ہوئے کتنا ہی عرصہ ہی کیوں نہ گزر گیا ہو۔ اس طرح صدقہ جاریہ کا ثواب بھی مرنے کے بعد جاری رہتا ہے اور دعا صرف بیٹے پر ہی موقوف نہیں بلکہ جو بھی اس کے حق میں دعائے خیر کرے گا اس سے جو ہے فوت شدہ جو ہوگا اس کو فائدہ ہوگا اور ایصال ثواب کرے تو اسے پہنچے گا۔ یہ حدیث میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس سے میت کو جو ہے ایصال ثواب پہنچتا ہے۔
کتاب النساء میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال ثلاثۃ یوجر فیہم المیت بعد موتہ. اس کتاب الاثار میں جو ہے لکھا ہوا باب الامارت میں، تو وہ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. محمد بن حنیفہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد سے اپنے استاد سے روایت کیا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے باعث میت کو فوت ہونے کے بعد ثواب دیا جاتا ہے. ایک تو وہ لڑکا ہے، وہ لڑکا اس کے بننے کے بعد اس کے لیے دعا کرے پاس وہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے اس کی دعا کے سبب سے، اور دوسرا وہ مرد ہے علم سکھائے اور اس پر عمل کرنے یا سکھانے کے سبب سے، اور تیسرا وہ مرد ہے کہ زمین خیرات کر جائے. ہم پنجگانہ نماز میں ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اگر اس میت کا لڑکا ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا تو اس دعا کے سبب سے اس کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا وہ مرد یا عورت حافظ یا حافظہ قاری یا قاریہ عالم یا عالمہ وہ لڑکوں یا لڑکیوں کو پڑھاتا یا پڑھاتی ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. جب استاد یا استانی فوت ہو جائے اس کے شاگرد علم پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو استاد صاحبہ یا استانی صاحبہ یعنی عورت ہو یا مرد ہو پڑھانے والا تو اس کو ثواب ہوتا رہے گا. تیسرا وہ ہے جو اپنی زندگی میں زمین صدقہ و خیرات کر جائے، اپنی زمین میں مسجد مدرسہ بنوا جائے یا مسجد مدرسہ کوئی تعمیر کروا رہا ہو کروا جائے، اس میں اس نے حصہ ملا دیا جو مسجد وغیرہ بن رہی ہے تو اس کو بھی ثواب ہوتا رہے گا. یا اس نے کنواں خرید کر بنوایا کہ اللہ کے نام پر وقف کر دیا، یا سڑک بنوائی یا سرائے یا کتابوں کے ذریعے دین پھیلایا، جب تک لوگ اس کی کتابیں پڑھتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، فرمان رسول سے ثابت ہوا کہ علم پڑھنا بہت ضروری ہے. رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. دعا ہے قرآن مجید کی. عزیز محترم، میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور مسائل لوگوں تک پہنچاؤں، لوگ پڑھیں. اگر میں دنیا سے چلے تو جانا ہے، ہر کسی نے چلا جاؤں تو لوگ اس پر عمل کریں اور میرے لیے دعائے خیر کریں گے تو ثواب ہوگا. میرا بھی یہی مقصد ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے ثواب معلم الناس الخیر میں کہ عزیزان محترم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا بیان ہے، مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی وفات کے بعد اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے جو چیزیں اسے فائدہ اور نفع دیتی ہے، ایک تو ان میں سے علم ہے جس کی وہ تعلیم دے اور پھیلائے، دوسرا نیک لڑکا ہے جسے وہ چھوڑ کر فوت ہوا، تیسرا قرآن مجید ہے اس نے کسی کو اس کے وارث بنایا ہو، چوتھی مسجد جس کی اس نے تعمیر کی، پانچویں مکان ہے جو اس نے مسافروں کے مقام کے لیے بنایا ہے یعنی سرائے، چھٹی نہر ہے جو اس نے جاری کی ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی اور بحالت صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا ہو. وہ چیزیں ہیں جو موت کے بعد بھی اسے ملتی رہتی ہیں. اس حدیث کے شرح میں اوپر کر چکا ہوں پہلے. ان چیزوں کا اصحار ثواب مسلمانوں کی وصال کے بعد قیامت تک ملتا رہے گا. عائشہ صدیقہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ہے ماں فوت ہو گئی. ابو داؤد کتاب وصایا میں حدیث موجود ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ضرور خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. بس اس عورت نے اپنی ماں کی طرف سے خیرات کی. ابو داؤد کتاب وصایا میں حدیث موجود ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے خیرات کی جائے تو جائز ہے، اس کو ثواب ہوگا. اس خیرات میں گھر والے اور رشتہ دار، ہمسائے، مسکین، فقیر، یتیم، غنی اور امیر کھائیں تو اس کی روح کو ثواب پہنچے گا. اس خیرات میں کسی عالم حافظہ کو بلا کر وعظ تقریر کرائی جائے، لوگوں کو توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرائی جائے، دین کے مسائل بیان کیے جائیں تو عزیزان محترم ثواب ہوگا، اس کو سارے ثواب ملے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے حدیث پاک سے جو ہے عزیزان محترم ملتی ہیں.
مسائل بیان کیے جائیں، جہنم کا بیان کیا جائے، مولوی کو بلا کر، عالم کو بلا کر بہت بحث کی فضیلت سنائی جائے، حقوق العباد بتائے جائیں، اور آخر میں مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، اور خاص اس کے لیے جس کے لیے خیرات پکائی گئی ہے، تو اس کی روح کو خیرات، اور جو قرآن پڑھا گیا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے لیے جو دعا مغفرت مانگی ہے، اس کو روح کو ثواب پہنچے گا، یعنی ایصال ثواب پہنچے گا۔ اس کا نام جو بھی اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیں جائز ہے، جو خیرات اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوگی، جو بھی اس کا نام رکھ لیں خیرات کا جائز ہے۔ ابو داؤد کتاب الصیام میں حدیث موجود ہے کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردنیں آزاد کی جائیں، پس اس کے بیٹے حشام نے 50 گردنیں آزاد کی، پھر اس کے بیٹے حضرت عمر نے باقی 50 گردنیں آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ پس دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضیافت کروں۔ پس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی۔ تو حشام نے کہا ان کی طرف سے 50 گردیں آزاد کر دی، اور 50 گردیں ان کی طرف سے باقی رہ گئی ہیں، پس کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہونے اور تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو اس کا ثواب انہیں پہنچ جاتا۔ اگر ایسے آدمی کے لیے ثواب بھیجا جائے تو جو مسلمان ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو ثواب اسے ضرور پہنچتا ہے، لیکن جو مسلمان نہیں یا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو اس کے وہ اعمال جو بظاہر نیک نظر آئے، اندر سے وہ منافق ہو، بظاہر وہ آپ کو مسلمان داڑھی قرآن کا قاری نظر آئے، لیکن دل میں وہ بغض ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ ضائع ہو گئے، خلایت ہوگی، جو اس کے پیچھے کوئی چیز پڑھ کر ثواب دینا ناجائز ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی اجر بھی اس کو نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، ورنہ کسی کا ایصال ثواب کرنا اسے پہنچے گا۔ کافر کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے بے سود ہے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، مجوسی کے لیے، منافق کے لیے ایصال ثواب کرنا بے سود اور راستہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور جہالت ہے۔ اگر کافر یا منافق قرآن مجید پڑھے یا نماز پڑھے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کرے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے یہی ثابت ہوتا ہے، حدیث پاک سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید انہ سمع سعید بن المسیب یقول ان رجل لیرقى بدعاء والده من بعد وقال بيده فرفعها الى السماء۔ موت امام محمد میں ہے کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید نے، یہ محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرما رہے ہیں، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ فوت ہونے کے بعد کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور بلندی کی اظہار کے لیے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی بیٹا باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے درجات بلند فرما دیتا ہے، جیسے زمین سے آسمان بلند ہے اسی طرح اس کے باپ کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ آج میں نے ایصال ثواب کے متعلق حدیث پاک سے روش شناخت کرایا، کھانے کے متعلق انشاءاللہ پھر میت کے وارث اس کی وصیت ادا کریں۔ آج بھی یہی موضوع تھا اور انشاءاللہ باقی پھر میں عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ حدیث پاک مسائل جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ اور میں قرآن مجید تفسیر لکھ رہا ہوں، قرآن مجید کی تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آپ دعا کریں کہ اس کو میں مکمل کر سکوں، اور جتنی میری زندگی ہے میں نے سوچا ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھوں گا اور پھر میں نیٹ پہ دوں گا تاکہ لوگ پڑھیں۔ اور یہ جو ہے میں چھاپ رہا ہوں، یعنی کہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ثواب ہو، آپ کو بھی ثواب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔